فضا فرمائے تیرے در پہ چھوڑ آئے بن کے جائے وہ ولی، تیرے در پہ چھوڑ آئے بن کے جائے وہ ولی، تیرے در پہ چھوڑ آئے بن کے جائے وہ ولی، با کرامت با صفا با کرامت با صفا یا غوث اعظم دستگیر، با کرامت با صفا یا غوث اعظم دستگیر۔ اور نعرے دوزخ میں چلے وہ کیسے ممکن ہے یہ بھلا، نعرے دوزخ میں چلے وہ کیسے ممکن ہے بھلا، جس کا تجھ سے رابطہ جس کا تجھ سے رابطہ یا غوث اعظم دستگیر، دل برے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ تیرا اے غوث الورا، مرتبہ ہے کتنا اعلیٰ تیرا اے غوث الورا، مرتبہ کتنا ہے اعلیٰ تیرا اے غوث الورا، سرور کل اولیاء سرور کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، دل برے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر، جلوہ نور خدایا غوث اعظم دستگیر۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب وعظ فرمایا کرتے تھے تو اپنی تقریر میں خوف خدا کے تعلق سے بتایا کرتے تھے، اسی اعتبار سے خوف خدا کی جو تلقین کی ہے سنو۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک وقت کا خلیفہ عراق کا خلیفہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے، آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے حضور غوث پاک آپ مجھ کو کرامت دکھا دیجئے، حضور غوث پاک آپ مجھ کو کرامت دکھائیے تاکہ میرا دل تسلی ہو جائے، تسلی بخش ہو جائے۔ اس اعتبار سے حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے خلیفہ یہ وقت سن، تو کون سی کرامت دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تھا میں غیب سے دو سیب میں غیب سے سیب کھانا چاہتا ہوں۔ اس اعتبار سے جب اس نے کہا تھا سیب کھانا چاہتا ہوں، اس وقت پورے عراق میں سیب کی نسل سیب کی فصل نہیں چل رہی تھی، سیب کا دور نہیں تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہوا میں اپنے ہاتھ کرتے ہیں اور ہاتھ کرنے کے بعد میں دیکھتے کیا ہے کہ دو سیب آ جاتے ہیں، بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ حضور غوث پاک نے ایک سیب اس کو دے دیا اور اپنا سیب جب کاٹتے ہیں تو اس میں خوشبو آ رہی تھی۔ حضور غوث پاک نے جو سیب کاٹا تھا اس میں خوشبو سے پورا گھر معطر ہو گیا تھا، لیکن جو دوسرا سیب اس نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جب اس نے اپنا سیب کاٹا تھا تو کیا دیکھتا ہے کیا محسوس کرتا ہے کہ اس میں بدبو آ رہی ہے، کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا دیکھنے کے بعد میں کہنے لگتا ہے حضور غوث پاک یہ کیا معاملہ ہے، آپ کا سیب تو بہت اچھا ہے، خوشگوار ہے، لیکن میرے سیب میں یہ بدبو کیسے آ رہی ہے؟ اس وقت میں حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے خلیفہ سن لے، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا لے، تو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو ظلم کرتا ہے۔ یہ ظالم کا ہاتھ ہے، جس سے پر لگ جائے یا کسی مال پر لگ جائے تو اس کا حال یہی ہوتا ہے، تو ظالم ہے، یہ تیرا ہاتھ ظلم کا اس سے پر پڑ گیا ہے، اس لیے اس پر بدبو آ گئی ہے۔ حضور غوث پاک نے اس کو سمجھایا تھا کہ خوف خدا اپنے دلوں میں بسایا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت دیکھیے۔ حضرت ابو سعید ہے، حضرت ابو سعید اور حضرت عبد الماجد ہے، یہ دونوں شیخ ہیں، بغداد شریف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی بغداد کی جانب سفر کرتے ہیں، بہت ہی دشوار تھا اس وقت سفر کرنا، اب یہ سفر کر کے بغداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ بغداد میں پہنچنے کے بعد میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا پتہ معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حضور غوث پاک مدرسے میں ہے، مدرسے میں تعلیم دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، وعظ دے رہے ہیں۔ اب یہ دونوں شخص حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد سلام عرض کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے ان دونوں شخصوں کو دیکھا تھا، اپنے خادم سے کہا تھا، اپنے غلام سے کہا تھا ان دونوں کے لیے دسترخوان لگا دیا جائے، چنانچہ دسترخوان لگا دیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا ان دونوں کے لیے کھانا لگا دیا جائے، کھانا بھی
لگا دیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے دونوں شخصوں کھانا شروع کرو۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے غلام بیٹھ جا، تو بھی کھانا کھا لے۔ اس وقت غلام نے جواب دیا تھا، غلام نے عرض کیا تھا حضور میں روزہ دار ہوں، یہ روزہ نفلی رکھے ہوئے تھا۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا تھا اے غلام بیٹھ جا، تجھے ایک روزے کا ثواب مل جائے گا۔ اس غلام نے پھر عرض کیا حضور میں روزہ دار ہوں، میں کھا نہیں سکتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا اے غلام بیٹھ جا اور کھا لے، تجھے ایک ہفتے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ کرامت دیکھی حضور غوث پاک کی۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں تجھے ایک ہفتے کا ثواب مل جائے گا۔ پھر وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور میں روزے دار ہوں، پھر ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جا اور کھانا کھا لے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے میں روزہ دار ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تجھے ایک مہینے کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، بیٹھ جا اور کھانا کھا لے۔ وہ پھر عرض کرتا ہے میں روزہ دار ہوں، پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جا کھانا کھا لے۔ پھر آپ نے کہا تھا تجھے ایک سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ بندہ اظہار کیے جا رہا ہے کہ حضور میں روزہ دار ہوں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام بیٹھ جا کھانا کھا لے، تجھے زمانے بھر کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن سنو اس کی عقل میں نہیں آ رہی تھی، وہ غلام ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضور غوث پاک نے پھر ارشاد فرمایا بیٹھ جا کھانا کھا لے، لیکن اس نے نہیں کھایا تھا۔ اس وقت میں آپ نے ایک نگاہ ڈالی تھی، وہ فوراً نگاہ کو برداشت نہ کر سکا، زمین پر گر جاتا ہے، فوراً اس کا جسم پھول جاتا ہے اور اس سے کیڑے مکوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جسم سے پیپ مواد نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے مشائخ اعظام دیکھتے ہیں، علماء کرام وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے، جب اتنا دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کو پھولتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے جسم سے پیپ اور مواد نکلتا ہوا دیکھتے ہیں، وہ فوراً تھرا جاتے ہیں اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور غوث پاک اس غلام کو معاف فرما دیجئے، اس پر رحم فرمائیے۔ ان مشائخ کی بات مان کر کے حضور غوث پاک نے اس پر ایک نگاہ اور ڈالی تھی۔ حضور غوث پاک نے کرامت سے حضور غوث پاک نے نگاہ ڈالی تھی، وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اسے کوئی بیماری ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ صرف آخری واقعہ آپ کے گوش گزار کر کے رخصت ہو رہا ہوں۔ دیکھیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت دیکھیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بیان کی جائے تو بہت وقت لگے گا، لیکن کرامتیں بیان نہیں ہو سکتی ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی عبادت الہی میں صرف کر دی ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت میں مصروف ہو کر کے گزار دیا ہے۔ لوگوں کو درس دے کر کے گئے ہیں اے لوگوں سنو، اپنے آپ زندگی ایسے ہی گزارنا مت، اپنی زندگی کو اس غفلت میں مت گزارنا۔ حضور غوث پاک نے یہ درس دیا ہے اے لوگوں سنو، تمام برائیوں سے بچ کر کے نمازوں کی پابندیاں کرنا شروع کر دو، قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، مدارس اسلامیہ میں نہیں جا رہے ہیں، ہمارے بچے تھوڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کاروبار سے لگا دیتے ہیں، کام سکھانے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے، ہمارے پاس پیسہ آ جائے۔ اے لوگوں کبھی تم نے سوچا ہے یہ پیسہ اسی دنیا میں رہ جائے گا، لیکن علم ایک ایسی دولت ہے جتنا یہ خرچ کیا جائے گا اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے لوگوں میں ممتاز کی شکل پیدا کر دیتا ہے، امتیاز کی شکل اہمیت امتیاز کی شکل پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اسی لیے میں کہتا ہوں، ہر تقریر میں میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرمائیے، علم دین سکھائیے، قرآن پاک سے آراستہ اور پیراستہ کیجیے۔ آج ہمارے آقا کوئی عزیز و اقارب مر جاتا ہے تو ہم ادھر ادھر تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی مل نہیں پاتا ہے، لیکن ہمارا اگر بچہ حافظ قرآن ہوگا، عالم دین ہوگا تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کر دیا کرے گا۔ اسی طریقے سے نمازیں پڑھ کر
کے وہ دعا کرے گا تو بندے کی مغفرت ہو جایا کرے گی انشاءاللہ العزیز. جب ایصال ثواب کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی اعمال صالحہ کے بدلے اس کے عزیز و اقارب کی مغفرت فرما دے گا. عزیزان اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدوں کے ساتھ میں کہیں سے گزر رہے تھے. ایک محلے سے جیسے ہی گزرے ہیں حضور غوث پاک کے ساتھ میں بہت سارے ساتھی ہیں، بہت سارے ساتھی موجود ہیں. حضور غوث پاک گزر رہے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ہے دو شخص آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے اور ایک عیسائی ہے. آپ نے وجہ پوچھی، آپ نے سبب دریافت کیا کہ آخر جھگڑے کی وجہ کیا ہے، جھگڑے کا سبب کیا ہے. تو حضور غوث پاک کو بتایا گیا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ عیسائی ہے. میں مسلمان اس حیثیت سے، میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے. لیکن یہ شخص کہہ رہا ہے نہیں نہیں، ہمارے نبی افضل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہے اور وہ افضل ہے. حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، اے شخص بتا تو کس اعتبار سے کہتا ہے کہ ہمارے نبی افضل ہے. تو اس شخص نے جواب دیا تھا میں اس حیثیت سے کہتا ہوں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میں اس حیثیت سے کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اس اعتبار سے وہ افضل ہے. حضور غوث پاک نے اتنا سنا تھا، ارشاد فرمایا تھا اے بندے سن لے، اے عیسائی سن لے، میں تو نبی نہیں ہوں، میں تو رسول نہیں ہوں، میں تو نبی کی اولاد میں سے ہوں، میں تو نبی کا امتی ہوں. لیکن سن لے، اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا تو کیا تو نبی کی، کیا تو ہمارے نبی کی فضیلت اور برتری کو تسلیم کر لے گا؟ کیا تو ہمارے نبی کی افضلیت کو قبول کر لے گا؟ تو اس شخص نے کہا تھا اگر آپ نے اس طریقے سے کر دیا، اگر آپ نے مردے کو زندہ کر دیا تو یقیناً میں آپ کے نبی کو افضل تسلیم کر لوں گا، میں آپ کے نبی کو فضیلت اور برتری کو قبول کر لوں گا. حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں چل چل قبرستان کہاں ہے، تیرے یہاں قبرستان کہاں ہے، چل لے کر کے چل اور سب سے پرانی قبر مجھے بتا دے. اس کی طرف اشارہ کر دے کہ اس قبر میں کون ہے، اسی اعتبار سے مردہ زندہ ہو جائے گا. اب وہ شخص عیسائی لے کر کے قبرستان میں پہنچتا ہے اور بہت ہی پوشیدہ قبر تھی، بہت ہی پرانی قبر تھی. اس کی طرف اشارہ کیا تھا اس قبر سے جس کو وہ جانتا تھا، اس قبر کے مردے کو تم زندہ کر دو تو میں آپ کو مان جاؤں گا، تمہارے نبی پر ایمان لے آؤں گا. عزیزان اسلامیہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس قبر کے قریب پہنچتے ہیں. حضور غوث پاک نے اس قبر پر نگاہ ڈالی تھی، دیکھ لیا تھا اندر تک کا. حضور غوث پاک نے ملاحظہ فرما لیا تھا یہ پورا وقت میں مرا ہے اور یہ کس کام کا، کس اعتبار سے کام کیا کرتا تھا، دنیا میں کیا کیا کرتا تھا. حضور غوث پاک نے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیا ہے. حضور غوث پاک نے بتا دیا تھا یہ دنیا میں گانے بجانے کا کام کیا کرتا تھا. اے شخص اگر تو چاہتا ہے کہ یہ گاتا بجاتا ہوا اٹھے تو پتا یہ ایسا ہی اٹھے گا. اس شخص نے کہا تھا یہ تو اور اچھی بات ہے، یہ تو اور اہم بات ہے، اگر ایسا ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ایسا ہی کر لیجیے. حضور غوث پاک اس کی قبر کے قریب پہنچتے ہیں جو پوشیدہ تھی، بہت پرانی تھی، بہت سال گزر چکے تھے. اس اعتبار سے حضور غوث پاک اس کی قبر پر پہنچتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اتنا کہا تھا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. اتنا کہا، اتنا کہنا تھا کہ قبر شک ہوتی ہے، قبر پھٹ جاتی ہے اور وہ شخص جو اس میں تھا، جو مردہ اس میں پڑا ہوا تھا، جو مردہ لیٹا ہوا تھا، فوراً اٹھتا ہے اور اٹھتا ہی نہیں بلکہ گانا بجاتے ہوئے، گاتے بجاتے ہوئے اٹھتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور گاتا بجاتا رہتا ہے. اس وقت میں جب اس شخص نے، عیسائی نے اس کرامت کو دیکھا تھا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کرامت کو دیکھا تھا، اس عیسائی نے کہا تھا حضور غوث پاک یقیناً آپ ولی کامل ہے، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہے. اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے مسلمان کر لیجیے. حضور غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے. حضور غوث پاک کی اہمیت کو جانیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کیجیے. حضور غوث
پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوئیے اور بری چیزوں سے بچیے. تمام جھگڑے فساد ان تمام کو درگزر کیجیے. اگر کوئی آپس میں کوئی اگر ایسا ہو جائے تو اس میں برداشت کا مادہ پیدا کیجیے. دوسروں سے جھگڑنا نہیں چاہیے. اسلام نے اسی طریقے کو اپنایا ہے. اپنا پیار و محبت سے ہر ایک عقیدت و محبت سے رہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. اگر ہم دنیا میں اپنا وقت عبادت رضائی میں عبادت الہی میں مشغول ہو کر کے گزار دے, دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہو کر کے گزار دے, نمازیں پڑھ کر کے ہم اپنا وقت گزار دے, اسی اعتبار سے ہم اگر یتیموں کی دیکھ بھالی کرنے لگے, غریبوں کی خیر خواہی کرنے لگے, یقیناً دنیا میں رہ کر کے ہم اگر اعمال صالحہ میں اپنا وقت گزار دیا, زندگی اگر ہم نے اسی اعمال صالحہ میں گزار دی تو یقیناً دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. مسلمانوں میں آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سب لوگ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم.